اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں جو اس ویڈیو کا پارٹ 1 تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فعل مضارع سے ہم فعل الامر و نہیں کو بناتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سینٹنس اسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے فعل ماضی کے اندر دیکھا کہ جو فعل جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کا جو نیچرل یا اسٹینڈرڈ آرڈر ہوتا ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول، یہ اس کا اسٹینڈرڈ آرڈر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اصول جو ہیں وہ فعل مضارع اور فعل الامر و نہیں پر بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ ایک جو فرق ہوتا ہے وہ یہ فعل مضارع اور فعل الامر و نہیں میں مفعول بھی فعل سے پہلے آ سکتا ہے، اگرچہ مفعول بھی کوئی پروناؤن ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایسی صورت میں ایک ورڈ یا استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس مثال میں اگر دیکھیں، سورہ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے مفعول بھی، وہ نعبد جو کہ فعل مضارع نحنو ورژن اس سے پہلے آ رہا ہے۔ اور اس کیونکہ اٹیچ پروناؤن سے جملے کی ابتدا تو ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کسی چیز کے ساتھ اس کو اٹیچ ہونا ضروری ہے، تو اس اٹیچ کے لیے ایا کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر اسی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی سوئچ کرتے ہیں آرڈر سے تو اس کچھ خاص معنی پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے اس بات کا کہ جو مفعول بھی اگر ابتدا میں آ جاتا ہے تو اختصاص کے معنی یا ایکسکلوسیوٹی کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں، صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو یہ جو ایکسکلوسیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے، کیونکہ یہ جو سوئچ ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مفعول بھی پروناؤن ہونے کے باوجود فعل سے پہلے ہے۔ دوسری مثال میں ہم دیکھیں نحنو نرزقہم و ایاکم، تو یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو ایا کا یہاں پر جو استعمال ہے وہ 2 پروناؤنس کے بیچ میں ہے، 2 پروناؤنس کے بیچ میں آتا ہے، کیونکہ آپ اس طرح عربک میں نہیں بات کرتے کہ نحنو نرزقہم و کم۔ تو اب کیونکہ یہ اگین اٹیچ پروناؤن ہے، اور وہ اٹیچ پروناؤن کیونکہ اس کنیکٹنگ حرف جو کہ کنیکٹنگ لیٹر واؤ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کے لیے دوبارہ سے ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، جو کہ اییا کو ہم استعمال کریں گے۔ تو نحنو نرزقہم و ایاکم، اس میں ہم اور کم ان دونوں پروناؤنس کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اییا کو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور وہ 2 پروناؤنس کے درمیان اییا کے استعمال سے پھر اس بات کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ نحنو ہم، نرزقہم ہم رزق دیتے ہیں، ہم نرزقہم ہم رزق دیتے ہیں ان سب کو، و ایاکم اور تم سب کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایا کا ایک جو استعمال ہے وہ یہ بھی ہے کہ 2 پروناؤنس کے بیچ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک کانسیپٹ جو امفیسس کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ نون جو ہے، جس نون التوکید یا نون آف امفیسس جو ہے، امفیسس یعنی جس طرح اگر ہم کسی کو کچھ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ہم بہت تاکید سے اگر کسی کو وہ حکم دیتے ہیں، یا اسی طرح نہیں کے معاملے میں اگر کسی کو بہت تاکید کے ساتھ کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو اس کے لیے عربی زبان میں جو ہے نون تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے فعل مضارع کے آخر میں۔ تو فعل مضارع میں تاکید یعنی ایمفیسس کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے فعل کے آخر میں نون تاکید کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ 2 طرح کا نون ہوتا ہے، ایک وہ نون جسے نون تاکید خفیفہ یعنی خفیفہ سے مراد لائٹ، اور نون تاکید ثقیلہ یعنی ہیوی۔ عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر، جو ہم دیکھیں گے کہ جس کا استعمال ہے وہ نون تاکید ثقیلہ کا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جو نون تاکید خفیفہ ہوتا ہے یہ سکون کے ساتھ، اس نون کے اوپر سکون ہوتا ہے، جبکہ نون تاکید ثقیلہ میں جو نون ہوتا ہے اس کے اوپر
ہمیں شدہ یا تشدید ملتی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ نون تاکید خفیفہ کی وجہ سے فعل میں جو شدت پیدا ہوتی ہے اس کو وہ ون لیول آف ایمفیسس ہوتا ہے، مطلب بات میں شدت کا لیول ایک گنا ہے۔ اگر ہم نون تاکید ثقیلہ کی بات کریں تو اس میں شدت دوہری ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی تشدید یا جس چیز کے پر آتی ہے تو وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز دو مطلب اگر وہ لیٹر کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ڈپلیکیٹ ہیں، مطلب دو دفعہ اس لیٹر کو ہم پروناؤنس بھی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک سے زیادہ چیز موجود ہے، یعنی دوہری چیز موجود ہے۔ تو ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے تو جو شدت ہوتی ہے وہ دوہری ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو آپ کسی اور لینگویج میں تو ایکسپریس نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ نے اس چیز کو محسوس کرنا ہے جس وقت آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے لام تاکید کہتے ہیں۔ نون جو ہوتا ہے وہ تو فعل کے بعد میں، فعل کے آخر میں اس کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو یہ لام تاکید ہے یہ فعل کی ابتدا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی جملے فعل کے اندر آپ کو لام تاکید سے ابتدا ملے اور نون ثقیلہ کے اوپر اس کی، نون تاکید ثقیلہ کے اوپر اس کا اختتام ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک لیول آف ایمفیسس یہاں، اور پھر دوہری شدت یعنی ڈبل لیول آف ٹو لیولز آف ایمفیسس اس کی وجہ سے ایڈ ہوں گے، تو تین لیول ہوں گے ایمفیسس کے، یعنی آپ اس بات کی شدت کا اندازہ کریں کہ کسی بھی فعل کے اندر کس قدر وزن موجود ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی فعل مضارع کے ساتھ نون توکید آتا ہے تو اس میں جو معنی ہوتے ہیں وہ مستقبل کے پیدا ہو جاتے ہیں، کہ یہاں پر آپ کسی بھی چیز کو مستقبل کے حوالے سے حکم کے درجے میں کرتے ہیں یا پھر نہیں کے درجے میں۔ اگر ہم یہاں اس مثال کو دیکھیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ لام توکید سے یا لام تاکید سے اضافہ ابتدا ہو رہی ہے اس نخرجنہ کی، جو کہ فعل مضارع ہے نحن ورژن، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نخرجنہ، تو نخرجنہ کے اندر جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے نخرجہ اور نخرجنہ، تو یہاں پر جو نون کا اضافہ ہوا ہے اور وہ بھی نون ثقیلہ کا، نون تاکید ثقیلہ کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو لیول ہے ایمفیسس کا وہ لام تاکید کی وجہ سے ہے، اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ کی وجہ سے دو لیول آف ایمفیسس یہاں پر آپ کو مل رہے ہیں۔ مطلب یہاں پر اس صرف فعل کے اندر آپ دیکھیں تو بہت ہی وزن موجود ہے، ایک لام تاکید کی وجہ سے، اور پھر دو لیول جو ہیں وہ نون تاکید ثقیلہ کی وجہ سے۔ تو لا نخرجنکم میں اگر ہم اس کو دیکھیں، جو کہ اردو میں نیچرل نہیں ہوگا، لیکن ہم کہیں کہ ہم ضرور ضرور بالضرور نکال دیں گے تم سب کو، نخرجنکم، تو وہ پھر شاید جو ہے اس چیز کو ہم ظاہر کر سکیں، لیکن کیونکہ وہ اردو میں نیچرل نہیں ہے تو لہٰذا اس چیز کو جو ہے کیپچر کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو لَتَعُودُنَّ، یہاں پہ بھی آپ کو لام تاکید اور اس کے بعد فعل کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ نظر آتا ہے، جو کہ ظاہر تشدید کے ساتھ ہے، تو لَتَعُودُنَّ، یہ بھی اس کے اندر بھی بہت ہی وزن موجود ہے ایمفیسس کا، تو اس لیے جو ہے جب ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ ضرور لوٹو گے، تو ضرور بالضرور ضرور لوٹو گے تم سب ہمارے دین میں، تو یہاں پر آپ نے اس شدت کو محسوس کرنا ہے، جو میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ عربک لینگویج کی وسعت کو کسی دوسری زبان میں کیپچر کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کی کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ایک تھوڑا سا کانسیپٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی اوریجنل فعل ہے، کوئی بھی اوریجنل فعل اگر اس کے آخر میں واو آئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوم ورژن یا انتم ورژن ہوتا ہے اس میں آخر میں واو آتا ہے، تو جب آپ نے تاکید اس میں یا نون تاکید کا اضافہ آپ کو کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ایسی صورتحال میں جب فعل کے آخر میں واو آتا ہو تو اس واو کو جو ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پیش سے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں،
مطلب واو کو پیش سے ریپلیس کر دیتے ہیں اگر فعل کے آخر میں واو آتا ہو. لیکن اگر فعل کے آخر میں پیش صرف آتا ہے تو پھر اس پیش کو زبر سے بدل دیتے ہیں. میں اس بات کو دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ اگر کسی اوریجنل فعل کے آخر میں واو آئے جیسا کہ ہم یا انتم ورژن میں، تو پھر اس واو کو ڈراپ کر کے اس سے ریپلیس کر دیتے ہیں پیش سے. لیکن اگر کسی اوریجنل فعل کے آخر میں پیش آتا ہے تو اس پیش کو ریپلیس کر دیتے ہیں زبر سے، نون تاکید کو ایڈ کرنے کے لیے. اگر ہم یہاں پر جس طرح ہم اس مثال میں دیکھیں تو ہوا ینصرن، ہمیں پتہ ہے کہ ہوا ورژن جو ہوتا ہے وہ ینصرو ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر پیش ہونا چاہیے تھا عام حالت میں، لیکن اس کو نون تاکید کی وجہ سے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پیش کو زبر سے بدل دیا گیا ہے. اور پھر ہم نے بات کی کہ اگر کسی بھی ہم کا جو ہے ینصرون ہونا چاہیے تھا، تو جس فعل کے آخر میں واو جو ہوتا ہے اس واو کو پیش سے ریپلیس کرتے ہیں. تو ینصرونا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو ڈراپ ہو گیا اور واو کو ریپلیس کر دیا پیش سے، تو یہ ینصرن، ہم ینصرن. اسی طرح جس طرح بات ہوئی تھی کہ انتم تنصرونا جو ہوتا ہے، تو آپ نے کیونکہ نون تاکید اس کے اندر اگر آپ نے اضافہ کرنا ہے یا تاکید پیدا کرنی ہے تو آپ نے واو کو ڈراپ کر کے پیش سے ریپلیس کرنا ہے، تو انتم تنصرن. تو یہ آپ انشاءاللہ جب تلاوت کریں گے قرآن مجید کی تو آپ کو یہ افعال نظر آئیں گے جو کہ تاکید کے ساتھ ہوں گے. تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو نون تاکید ثقیلہ کیا کامنلی اسی کا استعمال ہے، تو یہ آپ کو بہت کامنلی نظر آئے گا. تو آپ نے اس فرق کو جو ہے انشاءاللہ وہ ذہن میں رکھنا ہے. جس طرح بھی بات ہوئی کہ جب آپ تاکید کسی کام کے کرنے کے اندر تاکید پیدا کرتے ہیں، تو اسی طرح کسی کام سے روکنے کے لیے بھی آپ تاکید پیدا کر سکتے ہیں، جسے آپ فعل نہیں المؤکد، فعل نہیں المؤکد کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے اگر کسی کو زور دینے کے لیے، اگر آپ نے کسی کو روکنا ہے کسی بات کو اور بہت شدت یا زور کے ساتھ روکنا ہے، تو عام طور پر جو ٹرانسلیشن سیکنڈ پرسن کے لیے تم ہمت بھی نہ کرنا جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈونٹ یو ڈیئر، اور تھرڈ پرسن کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو ایسا بالکل یا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے کوئی ایسے الفاظ ترجمے میں استعمال کرنے ہوتے ہیں جس سے اس شدت کو آپ ظاہر کر سکیں. فعل اسی طرح بنایا جاتا ہے جس طرح مضارع تاکید کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ جو ابھی ہم نے جو بات کی کہ جب آپ نون تاکید کبھی بھی ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے کیا تبدیلی کرنی ہے کہ کہاں اپنے پیش کو زبر سے اور کہاں واو کو پیش سے تبدیل کرنا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح بنتا ہے، صرف آپ نے فعل کے آگے یا اس کی ابتدا میں لا کا اضافہ کرنا ہے. تو صرف یہی ایک فرق ہوتا ہے کہ لا کا اضافہ ہو جاتا ہے، باقی جو تبدیلی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے کسی بھی فعل کے اندر جب تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے. اب اگر ہم اس مثال کے اندر دیکھیں کہ ولا تحسبن، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ اگر ہم سیکنڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ پرسن کی ابتدا میں تا آتا ہے، تو وہاں پر جس طرح یہاں ہے کہ ڈونٹ یو ڈیئر یا تم ہمت بھی نہ کرنا، تو آپ نے اس کو اس چیز کو اس وزن کو اس کے اندر ایکسپریس کرنا ہے، اور تمہیں ہرگز گمان نہیں کرنا چاہیے. تو جو ہرگز ہے وہ اس تاکید کے لیے یا شدت کے لیے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اور تمہیں ہرگز گمان نہیں کرنا چاہیے اللہ کو غافل اس سے جو کرتے ہیں ظالم لوگ. اسی طرح اگر ہم یاد دیکھتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یہاں پر بھی جو بس بالکل نہ دھوکہ دے، بالکل یا ہرگز نہ دھوکہ دے، کوئی بھی آپ نے اردو میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے جس سے اس تاکید کو آپ ایکسپریس کر سکیں. اور پھر وہی بات کہ جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ بالکل اسی طرح جو ہے وہ فعل کے اندر یا فعل مضارع میں تبدیلی آئے گی جیسی کہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، صرف لا کا اضافہ ابتدا میں کیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ جو چارٹ ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ورڈ ہے تو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کب وہ اسم اور کب وہ فعل ہو سکتا ہے.
اگر آپ کو اس کے معنی نہ پتا ہو تو کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اب مثال یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کو کسی ورڈ کے اوپر تنوین، الف لام یا گولتا جسے تار مربوطہ کہتے ہیں یہ نظر آئے تو یہ ساری چیزیں علامات اسم کے لیے ہوتی ہیں. یہ علامات فعل پر نہیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح اسم پر عام طور پر سکون نہیں آتا. عام طور پر اسم پر سکون نہیں آتا، جبکہ فعل ہم دیکھ چکے ہیں ابھی یہ کچھ حالتوں میں سکون آتا ہے. جیسے اس کو آپ جب آپ لائٹسٹ ورژن کے اندر یا لائٹسٹ فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر فعل کے اوپر آخر میں سکون آتا ہے. اگر ہم کسی لفظ کے آخر میں اونا یا اینا دیکھیں لیکن ان کے شروع میں یا اور تا یہ نہ ہو تو پھر ممکنہ طور پر وہ اسم ہوگا. مطلب اونا اینا ہو لیکن اس کے شروع میں جو ہے یا تا نہ ہو. اسی طرح اگر فعل کے حوالے سے دیکھیں تو فعل بھی اگر اونا اور اینا پر جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اس کے ابتدا میں یا پھر تا ہوتا ہے. جیسا کہ تھرڈ پرسن یا سیکنڈ پرسن میں ہمیں یہ ملے گا کہ ابتدا میں یا پھر تا ہوگا اور وہ اختتام ہوگا اس کا اونا اور اینا کے اوپر. اسم کے معاملے میں ہمیں پتہ ہے کہ اسم سے پہلے حرف الجر، حرف النصب یا اسپیشل مضاف ہو سکتے ہیں، جبکہ فعل کے اندر ہم دیکھیں تو حرف الناصب للمضارع، اسی طرح حرف الجازم للمضارع، سا، سوف یا قد، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ آپ کو یا حروف ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو بھی ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں وہ فعل ہے. کیونکہ یہ سارے آپ نے جو حرف ناصب للمضارع ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر وہ ان حرف نصب سے جو کہ اسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس سے مختلف ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اگر آپ کو میننگ نہ پتہ ہو کہ کسی بھی لفظ کو دیکھ کے آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کب وہ اسم اور کب وہ فعل ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.